اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں جو واقعات پیش کیے وہ یقیناً معرفت امام زمان علیہ السلام سے لبریز تھے۔ آپ کی خدمت میں واقعات پیش کرنے کا مقصد یہی ہے جو ہمارے دلوں میں امام زمان علیہ السلام کی یاد بالکل مردہ ہو چکی ہے، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے اور آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ ایک اور قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نوری نے اپنی ایک کتاب جنت الماوا میں سید مہدی قزوینی کی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کے 3 قصے بیان کیے، جن میں سے آج آپ کی خدمت میں ایک قصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو ان کے بیٹے سید مرزا ساحل نے ہلہ کی ایک شریف انسان جس کا نام علی تھا سے بیان کیا۔ علی کہتا ہے، میں سید محمد مہدی قزوینی سے ملنے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ رک گیا جہاں سید محمد زید بن علی بن الحسین علیہ السلام کی قبر تھی۔ وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو صاحب جلیل القدر تھا اور بہت ہی رعب والا انسان تھا۔ وہ صاحب قبر کے لیے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور میں بھی فاتحہ پڑھنے لگا۔ جب فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے اس عالم کو سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہا، اے علی، کیا تم سید مہدی قزوینی سے ملنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں انہی سے ملنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا اس دفعہ تمہیں مال تجارت میں کافی زیادہ نقصان ہوا؟ یقیناً خدا اپنے بندوں کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، اور خدا نے تمہیں حق ادا کرنے والا پایا اور تم نے خدا کا فرض ادا کر دیا۔ مال تو آتا جاتا رہتا ہے۔ علی کہتا ہے، اس سال مجھے تجارت میں کافی خسارہ اٹھانا پڑا تھا، لیکن میں نے اس بارے میں کسی کو نہ بتایا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ شخص میرے نقصان کے بارے میں جانتا ہے تو میں غمزدہ اور پریشان ہو گیا کہ میرے تجارتی معاملات اب ہلہ میں پھیل جائیں گے۔ اس شخص نے کہا، جو تمہارا مال ضائع ہوا ہے ان قریب وہ واپس آ جائے گا اور تیرے قرضے اتر جائیں گے۔ جب ہم سید مہدی کے گھر پہنچے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھو اور گھر میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں، یقیناً آپ اس گھر میں پہلے داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا، تم اس گھر کے فرد ہو اور میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اتنے میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم اس گھر میں داخل ہو گیا۔ سید مہدی قزوینی کے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی جس کا دروازہ ان کے گھر کی طرف کھلا کرتا تھا۔ جب ہم وہاں مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ طالب علم موجود ہیں جو سید محمد مہدی قزوینی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں یہ شخصیت وہاں جہاں سید مہدی قزوینی بیٹھتے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے اور علامہ ہلی کی ایک کتاب پڑھنے لگے، شرح الاسلام۔ جب یہ کتاب پڑھنے لگے تو ان میں چند واقعات تھے جو سید مہدی نے لکھے ہوئے تھے، جو اپنے طالب علموں کو درس دیا کرتے تھے۔ اتنے دیر میں سید محمد مہدی مسجد میں تشریف لائے۔ اس شخصیت نے اشارہ کیا کہ یہاں آپ آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے شخصیت کو سلام کیا اور میں پہچان نہ سکا۔ وہ بہت ہی جلیل القدر شخص تھے اور بہت ہی نورانی چہرہ تھا ان کا۔ میں نے درس پڑھانا شروع کیا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہ ہستی کون ہے؟ اب میں ان سے کیسے معلوم کروں کہ یہ ہستی کون ہے اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، یہ کہہ کر سید مہدی نے درس پڑھانا شروع کیا تو وہ جو شخص بحث کے دوران میں اشکالات کرنے لگا۔ سید مہدی کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا، خاموش ہو جاؤ، کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کس قدر بڑے عالم ہیں؟ اور وہ شخصیت خاموش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ بحث سے فارغ ہونے کے بعد سید مہدی نے ان سے پوچھا، آپ کس شہر سے ہلہ آئے ہیں؟ اس نے کہا، سلمانیہ مملکت سے۔ سید مہدی نے پوچھا، آپ سلمانیہ سے کب نکلے؟ اس نے جواب دیا، میں سلمانیہ سے کل شام کو نکلا۔ نجیب بادشاہ اسے فتح کرنے کے لیے آیا تھا اور بغاوت کرنے والے احمد بادشاہ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اس دن احمد بادشاہ نے عراق میں حکومت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ سید مہدی نے کہنے لگے، میں اس شخص کی باتوں سے سوچ میں پڑ گیا ہوں۔
سلیمانیہ کی فتح کی خبر اللہ کے حکمرانوں کو کیوں نہ ملی تھی؟ میرے ذہن میں یہ نہ آیا کہ اس سے پوچھوں کہ تم کل شام سلیمانیہ سے نکلے اور اب اتنی جلدی ہلا پہنچ گئے، کیونکہ سلیمانیہ سے ہلا کا سفر تقریباً 400 کلومیٹر بنتا تھا۔ پھر اس شخص نے پینے کے لیے پانی مانگا تو میں نے خادم کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے پانی لے کر آؤ۔ جب وہ خادم پانی لینے گیا تو اس شخص نے آواز دے کر کہا کہ وہاں سے پانی نہ لانا، اس پانی میں ایک مردار پڑا ہوا ہے۔ جب خادم نے برتن سے ڈھکن ہٹایا تو اس میں ایک مردار پڑا ہوا تھا۔ پھر خادم دوسری جگہ سے پانی لایا، اس شخصیت نے پانی پیا اور سید مہدی قزوینی سے کہا اب مجھے اجازت دیجیے۔ سید مہدی انہیں وداع کرنے کے لیے اٹھے تو وہ سید جانے لگے۔ سید مہدی نے کہا جو وہاں پہ شاگرد موجود تھے ان سے کہا کہ تم نے اس کی سلیمانیہ کی فتح کے بارے میں خبر کا انکار کیوں نہیں کیا؟ تو علی اٹھا، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب سید وہ وہاں سے چلے گئے علی نے کہا انہوں نے مجھ سے فلاں فلاں سوال کیا اور فلاں فلاں شخصیت کے بارے میں پوچھا، اور حتیٰ کہ یہ میرے مال تجارت کے نقصان کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ وہ جب پیچھے دوڑے اور دیکھیں کہ کہاں گئے ہیں وہ سید بزرگوار، جب دیکھا تو وہاں کوئی شخصیت نہیں تھی، امام علیہ السلام وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر سید مہدی قزوینی تڑپ گئے اور بلند آواز سے کہا یہی میرے صاحب العصر الزمان عصر والزمان تھے، یہی امام زمان علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد اس واقعے کے 10 دن بعد سلیمانیہ کی فتح کی خبر آ گئی۔ یقیناً مومنین کرام امام زمان علیہ السلام ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام کا ہماری زندگیوں میں عمل دخل ضرور ہے، فقط ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ یقیناً امام علیہ السلام ہمارے آس پاس ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ خداوند متعال نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ہمیں خداوند متعال وہ معرفت عطا فرمائے جس سے ہم امام زمان علیہ السلام کی زیارت کریں اور امام علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔